یہ دسمبر ختم ہونے جا رہا ہے، 1 جنوری میں کیا ہوگا؟ تماشا ہوگا۔ ٹھیک رات کے 12 بم بلاسٹ ہوگا، غبارہ آسمان میں اڑے گا۔ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ یہ نبی کا امتی فیشن کو قبول کرنے کے لیے عیسائی کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آئے گا، چکھنا سامنے لے گا، دارو کی بوتل لے کر کے نیا سال منائے گا۔ جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو کبھی بھی نیا سال اچھا نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جائزہ لیں گے، جشن نہیں منائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے، تیری دیوانگی پہ ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے، تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام مکمل، عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، عورت کو جیسے سر پر بٹھائیں گے حکومت چلی جائے گی اگلے دن، اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے عالم گزرے رحمہ اللہ، اللہ جزائے خیر دے پوری ملت کی طرف سے ان کو۔ ایک آدمی نے ان کو خط لکھا، بیٹی کا باپ تھا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ کتنی بڑی فریاد ہے، کتنی بڑی روداد ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ خط لکھا، حضور ہم کو ہماری بیٹی کو زہر کھانے کی اجازت دے دو۔ ارے خودکشی کرنا چاہ رہے ہو؟ خودکشی حرام ہے، حرام کی اجازت اللہ کو ہے، ہم کو کسی کو نہیں ہے، تم یہ کیا بات کرے؟ کہ حضور مجھ کو 4 بیٹی جوان ہے، اور کوئی بھی لڑکا بغیر ڈیمانڈ کے میری بیٹی سے نکاح کرنا نہیں چاہتا ہے، میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا بھیک مانگ کر کے دولہا خرید کر کے دے دیتا، ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا قرض کا پہاڑ سر پر لے لیتا، بیٹی کے گھر کو بساتا۔ 4 بیٹی کا مسئلہ ہے، اس ذلت کو کتنی بار اٹھاؤں؟ زہر کھانے کی اجازت دے دو تاکہ میں بھی اس مصیبت سے نجات پاؤں، ہماری 4 بیٹی بھی نجات پائے۔ جب ملاقات ہوتی ہے کماری بیٹی کا باپ کہتا ہے مولانا دعا کیجئے، 8 رشتے آئے واپس ہو گئے، کوئی رشتہ مکمل نہیں ہوا۔ بیٹی چپ چاپ سن رہی تھی، کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، سوچا کہ میں بڑی بدنصیب عورت ہوں، رشتہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ چوہے کی دوائی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کو رات میں سونے سے پہلے گھول کر کے پی لیا، زندگی بھر کے لیے سو گئی۔ اگر اس معصوم کی جان جا رہی ہے تو یہ سارا سماج گنہگار ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی چلی گئی، بعد میں آ کر دیکھا تو باپ چپ چاپ مایوس بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹی نے پوچھا ابا آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، شادی کے بعد آپ مایوس کیوں؟ کہا بیٹی تمہاری شادی تو ہو گئی، میرے سر پر قرض کا پہاڑ آ گیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں،
इंतजाम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मर कर के कब्र में पहुंच जाऊं और सवाल व जवाब आखिरत में हो जाए। बेटी इसी सदमे से दो चार हों, खुशी के बाद भी खुशी नहीं है, गम में डूबा हुआ हूं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अल्लाह के भरोसे आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, खुदा 100 मरतबा आप पर मेहरबान होगा, गनी बना देगा, आपको गरीब नहीं रखेगा। हाथ उठाइए, फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। पैगाम खत्म हो गया। मियाँ बीवी के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। बहुत अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं, जलसा आपका मुकम्मल होने जा रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बेहतरीन मेज़बान बनने की आपका हक आपने अदा कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इसके लिए आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। फातिमा बेमौका नबी के घर आई। अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा ये मौका तुम्हारे आने का नहीं था, बेमौका कैसे आई? का खफा होकर के आ रही हूँ, अपने शौहर अली से खफा होकर के आ रही हूँ। का बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जल्दी से जाकर के माफी मांग लो, तुम्हारा शौहर है, सर का ताज है, जल्दी से मना लो, माफी मांग लो। बेटी अगर तुमने देर की, तुम्हारा जनाजा उठ गया, मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा न पढ़ूंगा न पढ़ाऊंगा। हजरत उमर ने अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके कहा, बेटी एक बार तुमसे गलती हुई, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने दोबारा तुम्हें अपने निकाह में रख लिया। बेटी आइंदा नबी को कभी नाराज मत करना, तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारे नबी भी हैं, तुम्हारे शौहर भी हैं। अगर मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी ने नबी को दोबारा नाराज किया है तो बेटी मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुमसे बात नहीं करूंगा। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रुखसती का जब वक्त होता है तो घर की सारी औरतें रोने लगती हैं। जब बेटी रुखसत होती है, ससुराल जा रही होती है, तो घर के सारे लोग रोने लगते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है। जिसने इस मंजर को देखा है उनको तजर्बा हो चुका है। बेटी जब रुखसत होने लगी तो माँ ने कान में कुछ कहा। कान में क्या कहा आपको सुनकर कह रही थी। माँ ने कान में कहा कि बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की आंख की हिफाजत करना, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। तो बेटी बोली, अम्मा कान उसके हैं, नाक उसकी है, आंख उसके हैं, मैं कैसे हिफाजत करूं? कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गंदी बात, गाली की बात, तुम्हारी गाली तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर में रहे तो अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, वजू के साथ रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना,
تاکہ شوہر جب تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا چاہا، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ دوسرا پیغام پردے کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت اچھا جلسہ نکل گیا، صرف 2 پیغام 5 منٹ کے باقی رہ گئے، میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اللہ آج کے جلسے کو بھی قبول فرمائے اور آج کی برکت سے کل کا جلسہ بھی قبول فرمائے۔ جس مدرسے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اللہ اس کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ابو بکر جوان ہیں، بیٹی جوان ہے، بیٹی کا نام عائشہ ہے، ابو بکر باپ ہیں اور سگی بیٹی عائشہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری بیٹی جوان ہے، تم خود جوان ہو، اکیلے مت بیٹھو، ایک تیسرا آدمی بھی ساتھ بٹھا لو، شیطان دور نہیں آئے۔ حضرت عمر کے گھر عمر کی بیٹی آ گئی، عمر دروازے پر آ گئے، لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی اندر، آپ بیٹی کو چھوڑ کر کے دروازے پر، کہا گھر میں بیوی نہیں ہے، بیٹی صرف گھر میں موجود ہے، میں بھی جوان ہوں، میری بیٹی بھی جوان ہے، تیسرا شیطان ہے، اس لیے گھر کے اندر کے بجائے گھر سے باہر آ گیا۔ سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہے، انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بڑا تحفہ دیا، مسلم یونیورسٹی دیا۔ ان کے پاس ایک قانون آیا، قانون کا مسودہ آیا، اس میں لکھا ہوا تھا، سب کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، پاس ہونے سے پہلے اس مسودے کو پڑھا جا رہا تھا کہ جو عورت پردے میں رہے گی وہ بیمار پڑ جائے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بزدل رہے گی، بہادر نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بدگمان رہے گی، نیک گمان نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس بل کو لیا اور پھاڑ کر کے پھینک دیا، بھاڑ میں جائے ایسا بل، حکومت چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے عورت بھی چلی جائے گی۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی، اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی، نماز اور روزے کی فرصت نہیں ہے، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ایک بات سنیے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، امام بخاری نے لکھا عورتوں کے لیے اگر جلسہ میں آنا ہے، مسجد میں آنا ہے تو خوشبو لگا کر کے نہ آئے،
زیور پہن کر کے نہ آئے، الگ راستے سے آئے، الگ راستے سے جائے۔ اگر راستہ ایک ہو گیا، خوشبو لگا کر کے زیور پہن کر کے آئی تو آنے پر بھی گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جلسہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ایک بار کوئی کانڈ ہو گیا، یہ بستی زندگی بھر کے لیے بدنام ہو جائے گی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، دن زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ عورتوں کو اگر بلاتے ہیں تو دن میں بلائیے، ایک مقرر سے تقریر کرا کر کے اس کو چھٹی کر دیجئے۔ مرد اور عورت کے ساتھ ایک بار رات میں جلسے کے لیے مت بلائیے، چونکہ راستہ بھی ایک ہو جاتا ہے، اور عورت بھی پردے کا لحاظ نہیں کرتی، زیور پہن کر کے آتی ہے، خوشبو لگا کر کے آتی ہے۔ یاد رکھیے، جلسہ تو ایک بار ہوا، دوبارہ بھی ہوگا، لیکن عورت کی اگر آبرو ایک بار جائے گی، کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ پیغام ختم ہو گیا ماں بہن کے حوالے سے۔ ماں باپ کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں، صرف 3 منٹ لگے گا سننے کے لیے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بوڑھا پیچھے، جوان آگے۔ اللہ کے رسول نے روکا، او جوان رک جاؤ، یہ تمہارے پیچھے جو بوڑھا ہے کون ہے؟ کہا میرے والد ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر تمہارے والد ہیں تو اپنے باپ کے آگے مت چلا کرو، اگر تمہارے والد ہیں تو اپنے باپ سے پہلے مت بیٹھو، اگر یہ تمہارے والد ہیں تو اپنے باپ کا نام زبان سے مت لو، محبت کے خطاب سے باپ کو پکارو۔ اگر تمہارا باپ ہے، بڑھاپے میں پیشاب کر دے، بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے، تو اس بوڑھے کے پیشاب کو اس طرح پاک کرو جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو پاک کیا ہے۔ جوان آیا کہ یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہ کیا گناہ ہوا؟ کتنا بڑا گناہ ہوا؟ زمین سے بھی بڑا۔ اس جوان نے کہا زمین سے بھی بڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان سے بھی بڑا۔ کہ آسمان سے بھی بڑا۔ کہ عرش سے بھی بڑا۔ کہ عرش سے بھی بڑا۔ کہ دیکھو کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ، باپ بھی زندہ، کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جلدی سے جاؤ، باپ کے داڑھی پکڑو، جلدی سے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو، اپنے گناہ کی معافی کے لیے دونوں سے دعا کراؤ۔ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے تمہارے ماں باپ ادھر دعا کریں گے، جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہوگا، خدا مہربان ہوگا، معاف ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ میاں بیوی میں تکرار چل رہی ہے، اور میاں کرسی پر بیٹھ کر کے چپ چاپ بیوی کی گالی سن رہے ہیں۔ وہ گولے پر گولا داغ رہی ہے، یہ چپ چاپ کچھ نہیں بول رہے۔ جب زیادہ غصہ ہو گیا، غصہ اوور ہو گیا، تو کیا کہا کہ افسوس کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہرے مسلمان ہر مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان ہر مسلمان، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ زندہ ہے، خدمت کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ ماں باپ مر چکے ہیں، دعائی مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
ایک بات سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، اقوام متحدہ نے 1984 میں رپورٹ نکالا، رپورٹ جاری کی، اس میں لکھا امریکہ اور اسرائیل میں، امریکہ اور یورپ میں 50 سال کے اندر اسلام 235% پھیلا، زر کے بغیر، زور کے بغیر، زر کے بغیر، زور کے بغیر، طاقت کے بغیر، دولت کے بغیر اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا؟ تو لکھا کہ جس نبی کو نماز معراج میں ملی، اس نبی نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے حکم دیا مسجد میں جب اذان ہوئی تو سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے، چھوٹے بڑے ایک صف میں آ گئے، اتحاد کی طاقت ملی، اسلام تیزی سے پھیل گیا، صرف 50 سال میں 235% اسلام پھیل گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قصص الانبیاء، اس کتاب میں لکھا ہے کہ آدم جب دھرتی پر آئے تو آسمان سے وحی آدم کے اوپر کتنی بار آئی؟ آسمان سے آدم آئے زمین پر تو آسمان سے وہی اللہ کا پیغام آدم کے اوپر کتنی بار آیا؟ صرف 12 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنی بار آیا؟ 13 بار۔ حضرت ادریس اللہ کے نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ادریس پر کتنی بار آیا؟ صرف 4 بار۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ابراہیم پر کتنی بار آیا؟ 42 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ 500 مرتبہ۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آسمان سے وہی ہمارے نبی پر کتنی بار آئی؟ 24,000 بار۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ دوسرا پیغام، دوسرا پیغام مکمل ہو گیا۔ تیسرا پیغام آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت پیغام، اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ دل انسان کا کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ دماغ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ ہاتھ پاؤں کہاں ہے؟ سب سے نیچے ہے۔ ہاتھ پاؤں سے آدمی کام دھندا کرتا ہے، اس دل سے آدمی پیسہ کماتا ہے، اور دماغ سے علم حاصل کرتا ہے، تو جس سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ نے اس کو سب سے اوپر کیا، یہ بتانے کے لیے علم ہوگا سب سے اوپر ہو جاؤ۔ ایک بات اور سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ عالم بڑھ کر کے ہے یا شہید بڑھ کر کے ہے؟ عالم پسینہ بہاتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، جانور کو انسان بناتا ہے، یہ کام عالم کا ہے، لیکن شہید خون بہاتا ہے، گردن کٹاتا ہے، دونوں میں رتبہ کس کا بڑا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ گردن کٹانے والے سے بڑھ کر کے رتبہ عالم کا ہے۔ کیوں؟ جو گردن کٹانے والا مجاہد ہوتا ہے وہ کسی کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے، کسی کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے، لیکن عالم خود کو زندہ کرتا ہے اور پوری دنیا کو علم سے زندہ رکھتا ہے، شہید سے بڑھ کر کے عالم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 دولت دی، ایک حسن دیا
हुस्न दिया तो कुएं में है, हुस्न दिया तो बाजार में है, बेचा जा रहा है, हुस्न दिया तो जेल के अंदर है, और जब अल्लाह ने इल्म दिया तो तख्त पर बैठ करके हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं एक तजर्बे की बात, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र मेरी नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ इसलिए नकल कर रहा हूं। आप 3 एहसान करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चे पर, ये भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। आप अच्छा खाना खिलाते हैं, ये भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। आप अच्छा कपड़ा पहनाते हैं अपने बच्चे को, ये भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। आप इसके लिए अच्छा मकान बनाते हैं, या आपके मकान को अपने दौर में उजाड़ देंगे। इनके डिमांड पर आपका मकान नहीं आएगा, आपका एहसान भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, ये जिंदगी भर आपका एहसान याद रखेंगे। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेंगे। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, थक गए तो हम तकिया आपको दे ही देंगे, यहां सुला ही देंगे। अल्लाह का शुक्र है 3 पैगाम निकल गए, 4था पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। पहले डॉक्टर बनाने से पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। डॉक्टर बनाने से इस्लाम नहीं रोकता, वो खिदमत खल्क है, उसकी इजाज़त देता है। वकील बनाने से नहीं रोकता, प्रोफेसर बनाने से नहीं रोकता, असरी तालीम दिलाने से नहीं रोकता, लेकिन शर्त यही है कि डॉक्टर बनाने से पहले उसको मुसलमान बनाइए। ध्यान से सुनिएगा, इब्ने मुबारक मुहद्दिस कबीर है, दुआ फरमाइए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया, कहा बेटा मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? कहा हुजूर 4 बातों का इल्म है, इसके अलावा की मुझको ज़रूरत नहीं, मैंने 4 चीज़ें हासिल कर ली हैं, इसके बाद मुझे किसी इल्म की ज़रूरत नहीं। सर चकरा गया कि बच्चा क्या बोल रहा है। बच्चे से पूछा कि बेटा मैंने समझा नहीं, 4 बातों का तुमको इल्म है, उसके बाद किसी इल्म की ज़रूरत नहीं, बात क्या है? उस बच्चे ने खुलासा किया, मुझे सर का इल्म हासिल हो गया, मुझे ज़बान का इल्म हासिल हो गया, मुझे कान का इल्म हासिल हो गया, मुझे दिल का इल्म हासिल हो गया, अब किसी इल्म की ज़रूरत नहीं है। कहा बेटा सर का इल्म हासिल हो गया, क्या मतलब हुआ? कहा सर का इल्म हासिल हो गया कि ये सर खुदा के सामने झुकेगा, किसी और के आगे नहीं झुकेगा। दिल का इल्म हो गया कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, किसी और की याद बता नहीं सकते। ज़बान का इल्म हो गया कि इस ज़बान से कुरान पढ़ना है। कान का इल्म हो गया कि कुरान सुनना है, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। अंग्रेजी स्कूल से बच्चा निकला, मुसलमान का बच्चा। मास्टर साहब ने रोका, पूछा बेटा अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? बच्चे का जवाब सुनिए। बच्चा इस्लामी माहौल में था, दीनदार था, दीनदारों का बच्चा था। उसने कहा कि अंग्रेजी से बढ़कर के अरबी है। तो मास्टर साहब ने पूछा कि वो कैसे? कहा अल्लाह का कलाम कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ है। तीसरी और आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मास्टर साहब हेड मास्टर मुसलमान, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हेड मास्टर मुसलमान बच्चे के बाप को बुला करके कहता है 2 साल से तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, बात क्या है? तो उस बाप ने कहा कि अभी हमारा बच्चा 2 साल में 15 पारे की हिफ्ज किया है, 15 पारे बाकी रह गए हैं, उसके बाद स्कूल में आएगा। तो देखिए मुसलमान मास्टर,
مسلمان ہو کر کے کیا تانا مارتا ہے کہ 2 سال 15 پارے کے چکر میں تمہارے بچے کے برباد ہو گئے، ختم کرنے کے چکر میں رہو گے تو 4 سال برباد ہو جائیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، سب کچھ بنائیے لیکن پہلے مسلمان بنائیے۔ ہاتھ اٹھائیے، قوم کا بچہ اسکول میں، اپنا بچہ مدرسے میں، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔